بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سے قبل آپ کے سامنے حقیقی کامیابی کے متعلق کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی، اور یہی سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی صفت یہاں یہ بیان کر رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں، چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور جو آپ کے پر اتاری گئی۔ پانچویں اور اہم صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچ صفت رکھنے والے متقیوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں، فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ متقیوں کی ان صفات کے پر بحث سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی ہر مقام کے پر الگ مطالبہ رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ متقیوں کی یہ پانچ صفت بیان کی گئی ہے۔ ان پانچ صفات میں متقیوں کے الگ الگ خصائل اور ان کی عادتیں بیان کی گئیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کچھ الگ انداز میں بیان کرتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ تقوی ہر مقام کے پر اپنی صفات اور اپنے خصائص لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ متقی ہر موڑ کے پر ایسی ادائیں، ایسے اعمال پیش کرتا ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا کہ جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ اب یہ متقی قرآن کی نظر میں کون ہے؟ جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں جن متقیوں کے بارے میں پیش کی باتیں، وہاں پر ہدایت کی باتیں تھی، اب یہاں جنت کی باتیں ہیں، یعنی جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی۔ اب یہ کون سے متقین ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی ہر دو حالت میں اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت آ جائے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے خوشحالی کے اندر بہت مال خرچ کیا، ابھی تنگی کا زمانہ ہے، تجارت یا کاروبار یا مالی پوزیشن ویسی نہیں ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ تنگی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں بھرپور خرچ کرتے ہیں، کسی موڑ کے پر یہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں۔ یہ تو مال کے متعلق تھا، نفس کے متعلق ان لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دو اہم صفات کا تذکرہ جو نفس سے متعلق ہے، آدمی کی اپنی عادتوں کے متعلق۔ اللہ کہتا ہے جو غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے ہیں۔ غصے کو پی جانے کے بعد یہ بات قرآن مجید نے کیوں بیان کی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پینے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ بسا اوقات آدمی حالات کے تقاضے کے مطابق غصہ آ بھی جائے تو چونکہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں اس کے پر لگی ہوئی ہیں یا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے، تو حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اپنے اس غصے کو موقع ملنے کے بعد اتارتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ صرف غصہ پینا کمال نہیں ہے، بلکہ غصہ پینے کے بعد معاف کر دینا یہ کمال ہے، یعنی غصے کی حالت کے پر قابو رکھنا اور اس کے بعد اسے معاف کر دینا، یہ اصل متقیوں کی صفات ہے۔
اس ضمن میں دیکھیے میں ایک اہم واقعے کی جانب آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ سبیق کے موقع پر، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام جو اس میں شامل تھے واپس آ رہے تھے، اب اس میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک مقام کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے قضاء حاجت کے لیے گئے بھی تھی۔ لوگوں نے پالکی اٹھائی، پالکی اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جبکہ وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم وزن تھی کہ پالکی اٹھانے کے بعد انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں ہے کہ نہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت سے آنے کے بعد اسی مقام کے پر بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رول تھا اور یہ قانون تھا اور یہ ایک اصول بنا کر آپ چلتے تھے کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر قافلے کا کوئی فرد یا قافلے کے فردوں کی کوئی چیز کسی مقام کے پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو پیچھے رہنے والا یہ آدمی اس فرد کو یا سامان کو لے کر قافلے والوں سے آ ملے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا۔ جب یہ قافلے کے پیچھے ہوتے ہوئے اس مقام کے پر قافلہ رکا تھا آئے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ چونکہ پردے کی آیت کے نازل ہونے سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ پڑھا جس کی بنیاد کے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی، اٹھ گئیں۔ اس کے بعد پردہ کیا۔ پردہ کرنے کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے اونٹ کے پر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد لے جا کر قافلے سے جا ملے۔ جب یہ قافلے سے جا ملے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس کے اندر شریک تھا۔ اس نے اس حرکت کو دیکھنے کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہتا تھا، اس کے ہاتھ ایک بڑا موقع لگ گیا۔ چنانچہ اس نے افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان کے درمیان کچھ غلط باتیں ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ قافلے سے پیچھے رہنے کا ڈھونگ رچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آپ 50 راتوں تک بہت حیران و پریشان تھے، لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑی حیران و پریشان، اس لیے کہ ان کی ذات گرامی کے پر جو الزام لگایا گیا تھا بڑا سنگین تھا، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ لگایا جانے والا الزام ہر کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی اور انہیں پاک و صاف کرا دیا گیا۔ جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب اس مسئلے کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ ان منافقوں کے ساتھ کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، اور انہی میں سے ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اس اعتبار سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے، وہ بھی اس الزام تراشی کے اندر تھے۔ دو اور مسلمان تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر منافقین کے بہکاوے میں آنے کے بعد یہ حرکت کی۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت مصطح بن اساسہ اور دیگر مسلمانوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو پیچیدہ ہوا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب آدمی تھے، محتاج تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرابت داری، رشتہ داری کی وجہ سے اور ان کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے ان کے پر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک عام انسان خود سوچ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پر لگایا جانے والا یہ الزام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پر لگایا گیا یہ الزام کتنا سنگین تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے پر الزام لگانے والا وہ شخص ہے جس کے خرچ کا خود وہ ذمہ دار ہے۔ چنانچہ انسان ہونے کی وجہ سے اور بشریت کے تقاضے کی بنیاد کے پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مصطح بن اثاثہ کے خرچوں کو دوں گا ہی نہیں۔ یہ ایک جذباتی مظاہرہ تھا اور بشریت کے تقاضے کی بنیاد کے پر تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو صاحب فضل ہے، صاحب دولت ہے، ثروت ہے، یہ لوگ قسمیں نہ کھائیں کہ یہ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مہاجرین میں جو فقراء ہیں ان کے پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے ساتھ درگزر کا، معافی کا معاملہ کرے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب العالمین ہم اس بات کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا خرچ دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ دینا شروع کر دیا۔ یہ ہے اصحاب کرام کا قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ تو یہ وہی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غصہ پی گئے، معاف بھی کر دیا، اور حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا خرچ دیا کرتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے۔ یہ ہے متقی، اور انہی متقیوں کے تعلق سے قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیت جسے ہم لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور جس کے پر موضوع بحث جاری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب متقیوں کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ متقیوں کی صفات ہے۔ متقیوں کی کچھ اور صفات آگے چل کر اور قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے جو بات ادھوری رہ چکی ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔
शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है। हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अंगारों को फूल बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। वक्फे से कबल हम आपके सामने सूरह आल इमरान की एक आयत का तर्जुमा और उसकी कुछ मुख्तसर सी तफसीर बयान कर रहे थे, जहाँ मुत्तकियों का तज़किरा है। मुत्तकियों के ताल्लुक से सूरह बकरा के अंदर भी बयान किया गया और यहाँ पर भी मुत्तकियों के ताल्लुक से बात बयान की जा रही है। वहाँ मसला हिदायत का था, यहाँ मसला जन्नत का है। हिदायत ज़रिया है जन्नत तक ले जाने का और जन्नत मंजिल है। तो मुत्तकियों की सिफ़ात कुरान मजीद यहाँ पर एक अलग अंदाज में मंजिल तक पहुँचने वालों के ताल्लुक से कह रहा है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, के जो अपने माल को खुशहाली तंगी हर हालत में खर्च करते रहते हैं, गुस्से को पी जाने वाले, माफ़ कर देने वाले और ऐसे एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि जो गुस्से को पीते और लोगों को माफ़ कर देते हैं। उसके बाद कुरान आगे इन लोगों की मज़ीद सिफ़ात बयान करता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, कि जो लोग अगर कोई बड़ा गुनाह उनसे सरजद हो जाता है, ज़िनाकारी है, बदकारी है या इस तरह के बड़े जराइम उनसे सरजद हो जाते हैं, या इन्होंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया जिससे उनकी जानों के ऊपर बनाती अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, ज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अपने गुनाह के करने के बाद गुनाह पर मजीद गुनाह नहीं करते हैं, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं और अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं। और अल्लाह खुद बयान करता है कि माँ सिवा अल्लाह के कौन है जो बंदों के गुनाहों की बख्शिश करने वाला है। और ये अपने गुनाहों के करने के बाद उस पर इसरार नहीं करते कि एक मरतबा गुनाह किया उसके बाद दोबारा करने लगे। रात को कोई गुनाह करते हैं, सुबह तौबा कर लेते हैं, या सुबह कोई गुनाह करते हैं, रात को तौबा करते हैं कि हम फिर वही काम करने वाले हैं। तो ऐसा तौबा अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है और इस तौबा की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि तौबा की जो शराइत है और तौबा के जो तकादे होना चाहिए वो यहाँ पाए नहीं जाते। ना ही निदामत है, ना आइंदा ना करने का अज़्म है और ना ही अल्लाह के सामने इज्ज़ इनकिसारी है, कुछ भी नहीं, बल्कि एक प्रोसीजर है जो तौबा की शक्ल में पूरा कर रहे हैं। ऐसे ताइबीन की अल्लाह के यहाँ कोई तौबा कबूल होने वाली नहीं है। लिहाजा जब तौबा किया जाए तो तौबत नसूह होना चाहिए, जो आदमी की ज़िंदगी को तब्दील कर दे और आदमी उस गुनाह की तरफ दोबारा आमादा ना हो। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, ये जानते बूझते कभी भी गुनाह के पर इसरार नहीं करते हैं, बल्कि उस गुनाह को छोड़ देते हैं। ये बात अलग है कि आइंदा बशरियत और इंसान होने के तकादे की बुनियाद पर दोबारा उस काम को कभी करे, लेकिन इसरार नहीं होता है, बार बार उसी काम को, उसी गुनाह को, उसी जुर्म को सरजद नहीं करते हैं और ये गुनाह उससे सरजद नहीं होता है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली रहमत के मुस्तहिक है। ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार और उसकी बख्शिश के तलबगार हैं, जिन्हें अल्लाह की तरफ से मगफिरत और रहमत का नजराना मिलना चाहिए। बहरहाल ये मुत्तकियों की एक अहम सिफत थी जो कुरान मजीद ने यहाँ बयान किया। मुत्तकियों की सिफात एक तवील लिस्ट रखती है और बहुत सारी सिफात हैं। सिर्फ एक मकाम के पर इनकी सिफात का अहाता कर लेना मकसूद नहीं है, बल्कि हालात के तकादों के मुताबिक इनके अंदर वैसे खसाइस और वैसी सिफात होती हैं जो उनके तकादों को पूरा करती रहती हैं। अब आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मुत्तकियों के ताल्लुक से सूरह बकरा की आयात में जो सिफात बयान की है, हम उस जानिब आते हैं। यहाँ 5 सिफतें बयान की गई हैं। पहली सिफत मुत्तकियों की ये है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, या यूं कहिए कि वो गैब को जानने का दावा नहीं करते बल्कि गैब को मानने का दावा करते हैं।
یہی بہت بڑا فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ادراک، اپنے محسوسات کے ذریعے ان چیزوں کو معلوم نہ کر سکے۔ اب یہ غیب کیا ہے؟ 5 غیب کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے خاص طور سے ہائی لائٹ کی ہے، بیان کیا ہے سورہ لقمان کی اخیر آیت میں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بارش کب، کتنی، کیسے نازل ہوگی وہ صرف رب العالمین جانتا ہے۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کل کیا کمائے گا اور کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا، یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے اس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس سے بہتر جانتا ہے، یعنی تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے عطا کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کہہ دیا اس کا علم نہ مجھے ہے اور نہ ہی آپ کو ہے۔ اس کے بعد بارش کے بارے میں اللہ رب العالمین کا وعدہ فیصلہ ہے، کب، کیسے، نافع، نقصان دینے والی بارش ہوگی یہ صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم ایک آثار کی بنیاد کے پر یا اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بارش ہوگی یا اتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ایسی ہی ہوگی، ورنہ دعوے کے برخلاف بہت سارے مقامات کے پر ایسی بارشیں نازل ہو جاتی ہے جو نافع نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، عادت مبارکہ ہے کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد اب اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم صیبا نافعا، کہ رب العالمین اس بارش کو نفع دینے والی بارش بنا، نقصان دینے والی نہیں۔ یہ سنت ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم بارش کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد نبی کی سنت کیا ہے، آپ نے اس موقع کے پر کیا حکم دیا، کیا عمل کیا اور اس بارش کے لیے اللہ سے کیا دعائیں مانگی ہے۔ جب بھی بارش نازل ہو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہم صیبا نافعا، کہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع دینے والی اور فائدہ پہنچانے والی بنا دے۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے جس مقام پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں اپنے اعتبار سے باتیں بھی رکھی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں، رحم میں کیا ہے، کون ہے، اس کے بارے میں اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی جان لینا ایک کمال نہیں ہے، بلکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں اسی وقت یہ دعویٰ کرنا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس کی زندگی کی عمر کیا ہوگی، سماج اور معاشرے کے لیے، قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے علم کی وہاں پر اہمیت اور قدرت کاملہ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ پروردگار وہ ہے، رب العالمین وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا جیے گا، اس کی زندگی کیا ہوگی، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اور زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا برا ثابت ہونے والا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں اہم بات ہے انسان کل کیا کمائے گا اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور کس جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، ان باتوں کے تعلق سے ایک ہی بات سمجھ لینا چاہیے، قرآن مجید نے وعدے کا یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب کس کی موت آنے والی ہے، کون آدمی کب کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں کمائے گا، اس کی روزی کہاں لکھی ہوئی ہے، ایسے کسی قسم کے دعوے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے، پہلے کا تعلق ایمان سے تھا، یعنی بن دیکھی چیزیں، اللہ رب العالمین وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، فرشتے غیب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، جنات یہ بھی غیب ہیں، جنت و جہنم یہ بھی غیب ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں پر ہمارے شعور کی اور ہمارے احساس کی حدیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہم اسے اپنی محسوسات کی دنیا میں نہیں لا سکتے ہیں۔ دوسری اہم صفت اقامت صلاۃ،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کے تعلق سے قرآن مجید جو لفظ استعمال کرتا ہے صرف نماز کے پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی کے متعلق ہے. یعنی نماز کو جیسا نبی نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، جس انداز میں نبی کو دیکھا اسی انداز میں پڑھا. اور بخاری کی مشہور روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یا میری نماز کے بارے میں جیسا تمہیں علم ہوا حدیث کی بنیاد کے پر، صحیح دلائل کی بنیاد کے پر. نماز کی اہمیت اپنی جگہ کے پر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اقامت نماز کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے میں نبی کی سنت اور آپ کے افعال، آپ کی حرکات و سکنات کا لحاظ کرنا ضروری ہے. ہم بہت ساری نمازیں مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کو وہ نماز پسند ہے جو نماز محمدی ہے، وہ نماز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے، خود ادا کیا ہے اور امت محمدیہ کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. متقیوں کی جو مزید صفات آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں ان باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. لبیک اللہم لبیک جانیے بردر زید پٹیل سے سفر کی پیکنگ سے لے کر طواف الوداع تک کا سفر روزانہ دوپہر 2 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.
i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का, बाबे जहालत बंद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। खुशगवार ज़िंदगी के उसूल के इस प्यारे, अच्छे, बेहतर और पसंदीदा प्रोग्राम में आम तौर पर ये माना जाता है आदमी की फितरत नहीं बदलती, और कुछ लोग यूं कहते भी हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी तो फितरत ही ऐसी है, भाई मैं नहीं बदल सकता, भाई क्या करूं, मेरा तो रवैया ही ऐसा है। बहुत सारे लोग ये कहकर अपनी तरक्की को रोकते, अपनी कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटकाते और अपनी खुशगवार जिंदगी को निहायत ही दुश्वार गुजार जिंदगी में तब्दील कर देते। ये सही है कि हम बुजुर्गों से ये सुनते चले आए हैं, फितरत नहीं बदलती। कहा जाता था ज़मी टल्लत न टल्लत गुल मोहम्मद। अरबी में एक मकूला है जिसका माना यह है कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि फलां पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, मान लो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी तुमसे ये कहता है कि फलां आदमी ने अपनी फितरत छोड़ दी है, इसको नहीं मानना, क्योंकि आदमी अपनी फितरत नहीं छोड़ता। राजा भर्तृहरि एक बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा राजा, लेकिन दानिश्वर होने की वजह से राजपाट छोड़कर फकीरी इख्तियार करने वाला और नीति शतक लिखने वाला, वो कहता है कि अगर कोई तुमसे ये कहता है कोई पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, मान लो, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि किसी जाहिल ने अपनी जहालत छोड़ दी है, मत मानना। अगर कोई तुमसे ये कहता है कि किसी आदमी ने रेत कोल्हू में पेरा और उससे तेल निकाल लिया, मान लो इसको, ये मुमकिन है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि किसी जाहिल ने अपनी जहालत छोड़ दी है और नेक बन गया है, मत मानना। अल्लामा इकबाल ने राजा भर्तृहरि के इसी तरह के ख्यालात को अपने एक शेर में सुमोया। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। नीचे भर्तृहरि लिखा हुआ था, बहुत जमाने तक पता नहीं चला ये कौन है, बाद में जब पढ़ा तो पता चला कि अपने जमाने का बहुत बड़ा दानिश्वर था। ये सारी बातें, दानिश्वरों के ये ख्यालात एक ही बात बताते हैं, आदमी की फितरत नहीं बदलती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग गैर फितरत को फितरत समझ बैठते हैं। अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से अपनी आदत को तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करूं भाई, मेरी आदत है देर तक सोता हूं, मेरी फितरत है देर तक सोने की, तो क्या वो इसको तब्दील नहीं कर सकते? कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या करूं भाई, मुझसे किसी आदमी के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करना नहीं आता, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी फितरत ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है। लेकिन ये फितरत नहीं है, ये आपने अपने आप को धोखा देने के लिए अपने ऊपर एक गिलाफ चढ़ा रखा है। इस गिलाफ को दूर कर दीजिए, उतार दीजिए, अपने असली रंग में आइए, अपने नफ़ा और नुकसान को पहचानिए, जिंदगी को उसके असली रंग में देखिए, और फिर आपको खुशगवार जिंदगी का एक रोशन उसूल नजर आएगा। अपनी जिंदगी में बेहतर तब्दीली के लिए सोचिए, कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए। दुनिया में हर एक इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है और इसके लिए शिकायतें भी करता रहता है। सुबह से शाम तक हम कितने सारे लोगों पर तनकीदें करते हैं, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ये कैसे कर रहा है, ये गाड़ी कैसे चला रहा है,
یہ رکشہ کیسے چلا رہا ہے، یہ بات کیسے کر رہا ہے، اس کا ویوہار کیسا ہے۔ صبح سے شام تک ہم دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں اور خود بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ ہم نہیں بدلنا چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہم، اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ جتنے لوگ بھی جیسا بھی کام کر رہے ہیں نارمل ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی طبیعتوں کا اقتضا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہم صحیح کہیں، کسی کو غلط کہیں، نتیجہ جیسا اس کا آتا ہے اس کے اعتبار سے ہم صحیح یا غلط کہتے ہیں اور کہنا پڑتا ہے، لیکن ہماری طبیعت میں جھنجھلاہٹ نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، ہم لڑتے بھیڑتے نہیں، دوسروں پر چیختے چلاتے نہیں۔ اگر ہم اپنی طبیعت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہزار جھنجھٹوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ کب؟ جب ہم اپنی فطرت کو بدلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یار کیا کروں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، کوشش کرو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی۔ میرے رسول نبی تھے، رسول تھے، معلم کائنات تھے۔ آپ نے زندگی بھر لوگوں کو بہتر زندگی کے اصول بتائے، ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کے اندر اچھائیاں پیدا کی۔ ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ آپ کی باتوں، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا مجھے کچھ ایسی بات بتائیے جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے۔ فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ اس کو لگا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ اس نے پھر آپ سے درخواست کی اوصنی، اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس کے دل میں جو بات تھی شاید ابھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس نے پھر درخواست کی اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی مفید، اچھی اور بہتر وصیت فرمائیے۔ آپ نے پھر وہی ایک لفظ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ میں لا تغضب کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی، یا عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی غصہ مت کیا کرو، لیکن اگر ہم نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، تجربات زندگی کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اعتبار سے اگر اس چھوٹے سے لفظ کا تجزیہ کریں اور اس کے نتائج پر غور کریں تو ہمیں لگے گا کہ یہ ایک بات نہیں، ہزار بات کی ایک بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ سونے سے لکھی جائے پھر بھی اس کی حقیقی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ ہماری زندگی خوشی اور غم ان دو سے ملی ہوئی ہے، ان دو کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ہمیشہ۔ یا تو ہمیں خوشی کا جذبہ یا غم کا جذبہ ہر حال میں اپنے اندر قید رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں ایک جذبہ اور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اطمینان، صبر، علم اور برداشت۔ ایک نارمل جذبہ ہے، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائیں یا غم میں حد سے تجاوز کر جائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، بلکہ کہیں ہمیں بے عزت کرواتی ہیں اور کہیں ہماری ہنسی اڑواتی ہے۔ لیکن اگر ہم خوشی اور غمی کے ان جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں اور نارمل زندگی جینے کا فن ہمیں آ جائے تو ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی امتحان میں حسن و خوبی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس امتحان سے باہر نکلنے کے لائق بن جائے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، عادت ڈالیں اپنے آپ کو بدلنے کی،
اور اس نظریے کو بالکل مسترد کر دیں، نہیں بھئی یہ تو ہماری فطرت ہے، بھئی ہم نہیں بدل سکتے، یہ کوئی فطرت نہیں۔ زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بدل نہ سکیں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، زمانہ اس کو بدل کر آپ کو دکھاتا ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تو انسان اپنے آپ مجبور ہو جاتا ہے بدلنے پر۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی ایک ذرا سی بات پر راستے سے جا رہا ہے، کسی آدمی کی سائیکل کا پہیہ لگ گیا، سوکھا تھا، اس سے ٹچ کر گیا، چوٹ نہیں لگی، لیکن اسی بات پر اس سے الجھ رہا ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، آپے سے باہر ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اسی راستے پر چل رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والے کی موٹر سائیکل اس سے ٹکرا جاتی ہے، پیر میں تکلیف، زخم آ گیا، قریب تھا کہ پیر ٹوٹ جاتا، گر جاتا، لیکن غیظ و غضب کی وہ صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو ابھی اس سے پہلے ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا آدمی اتنا بھاری بھرکم اور ہیبت ناک ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر اس نے کچھ کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنی موٹر سائیکل اس کے اوپر چڑھا دے۔ دیکھیے آدمی وہی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، یوں گئے اور یوں آئے۔ میرے آقا آپ نے ان کو بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔
ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا وقفے پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایسے شخص کا واقعہ، سائیکل لگ گئی تھوڑی سی، آپے سے باہر ہو گیا، موٹر سائیکل سے رگڑ کھا گیا، گر گیا، قریب تھا کہ پیر ٹوٹ جاتا۔ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا، موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھا اور کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھ کے چلو بھائی، یہ وہی آدمی ہے نا جو سائیکل ٹکرا جانے پر آپے سے باہر تھا، مارنے کے لیے تیار تھا، شور شرابہ کر رہا تھا، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری فطرت ہے، اگر کوئی مجھ سے ذرا سا بھی ٹچ ہو جائے گا تو مجھے غصہ آ جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں چوٹ بھی کھائی، گر بھی گیا، تکلیف بھی ہوئی، لیکن وہ اس کی فطرت کیا ہوئی؟ تو یہ دھوکہ ہے۔ ہماری فطرت ایسی ہے، ہم ایسے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ان شیطانی وسوسوں کے چکر میں نہ پھنسے، اپنے آپ کو بنانے، بہتر رکھنے، زندگی کو خوشگوار موڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی آپ کو بہترین انداز میں ملے گی، آپ کا استقبال کرے گی، آپ کو خوش آمدید کہے گی، اور آپ کی زندگی جو یاس، قنوط اور نا امیدی میں گزر رہی تھی، بہتر انداز سے گزرنے لگے گی۔ آپ اپنے آپ کو بنانے، تبدیل کرنے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار کریں۔ میں آپ کو تاریخ کے صفحات کی طرف لے جاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک موڑ آتا ہے زندگی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ایک بڑا طوفان مرتدین کی شکل میں، ایک اور بڑا طوفان مانعین زکوٰۃ کی شکل میں، ایک اور بڑا طوفان مدعیان نبوت کی شکل میں۔ 3 بڑے طوفان اسلام کو پیسنے، ختم کرنے، مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ لیتے ہیں، ان تینوں طوفانوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ نہ مصالحت کرنی ہے، نہ سمجھوتا کرنا ہے، اور نہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے۔ بعض لوگوں نے دبے الفاظ میں عرض کیا، امیر المومنین
کیا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے اسلام کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، روزے کی فرضیت کے قائل تھے، باقی سارے اسلام کو مانتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے فریضے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ رسول اکرم کو دیتے تھے، کیونکہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم کو حکم ہے کہ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ پھر اس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ جب یہ زکوٰۃ کا مال لے کر آئیں تو آپ ان کے لیے دعائیہ کلمات کہیے، اور دونوں باتوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ زکوٰۃ ہم رسول اکرم کو دیتے تھے، آپ رہے نہیں، لہذا زکوٰۃ دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم زکوٰۃ کا مال لے کر آتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرماتے تھے، آپ رہے نہیں، لہذا آپ کی دعا بھی نہیں، لہذا زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر رحیم، کریم، شفیق، دھیرج، صبر و تحمل، بردباری، دور اندیشی اور درد مندی، اس کا بہترین نمونہ بنے ہوئے رہے، اور کسی ایک آدمی نے بھی کبھی ان کے سلسلے میں نہ یہ رائے رکھی، نہ یہ سوچ پیدا کی، نہ کسی نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ سخت گیر آدمی ہیں۔ سب جانتے تھے کہ بڑے نرم اخلاق کے آدمی ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق جو نرم اخلاق، دھیرج، صبر، تحمل اور بردباری والے آدمی ہیں، اتنے سخت کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ کون جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اونٹ کے باندھنے کی رسی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج اس رسی کو دینے سے منع کریں گے لقاتلتہم علیہ، تو میں اس رسی کی بنا پر ان سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا، ان کی گردنیں اڑاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا خیال فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی وہی بات کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تم، اور یہ بات اجبار فی الجاہلیت وخوان فی الاسلام، مشہور جملہ ہے، سارے مورخین نے یہ جملہ نقل فرمایا۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے سخت گیر، درست مزاج، بد اخلاقی کی حد تک لوگوں سے برتاؤ کرنے والے مشہور تھے تم، آج اسلام لانے کے بعد بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دو شخصیتیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نرم مزاج، نرم خو، حلیم و بردبار، لیکن موقع ایسا آیا ہے کہ اس وقت سخت بننے کی ضرورت ہے، تو اتنے سخت بن گئے کہ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی نرمی کی درخواست کر رہا ہے تو قبول نہیں کی جا رہی۔ اور حضرت عمر فاروق دیکھیے سخت گیر، درست مزاج، لیکن موقع آیا تو ایسے موقع پر حالات کو دیکھ کر، حالات زمانہ کے رخ کو دیکھ کر، سیاسی اتھل پتھل کو دیکھ کر، جو طوفان اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر نرمی کی درخواست کرتے ہیں، حالانکہ بڑے سخت گیر ہیں، رد کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کتنے سخت گیر تھے، ملائم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کتنے ملائم تھے، کتنے سخت ہو گئے۔ جب یہ دو شخصیتیں مثال میں نے آپ کو پیش کی ہیں، بدل سکتی ہیں، ان کی فطرت موقع کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں ہو سکتے، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تبدیلی لائیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، مل جل کر رہیں گے، اور اگر آپ کا کام کسی سے نکلتا ہے تو نکالنے کی کوشش کیجئے، اس کے یہاں جانے سے، اس سے بات کرنے سے، نرم گفتگو سے۔ اگر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے دریغ نہ کیجیے۔ حالی نے کہا جہاں کام چلتا ہو میٹھی زباں سے، نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ۔ مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ تو زندگی کے خوشگوار اصول میں سب سے روشن اصول ہے
آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، غصے کو تھوکیے۔ آپ سست اور کاہل ہیں، سستی کو چھوڑیے۔ آپ بہت زیادہ سوتے ہیں، اپنے وقت کو پلاننگ کے تحت بانٹیے، کھانے کا، سونے کا، ٹہلنے کا، احباب اور دوستوں میں بیٹھنے کا کیا وقت ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ایک اچھے ڈگر پہ چل رہی ہے، اور آپ انشاءاللہ اچھی اور خوشگوار زندگی کی طرف اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں لیے جا رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشگوار زندگی سے ہماری زندگیوں کو ہم کنار کرے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر اور خوشگوار بنتے دیر نہیں لگے گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے اصول اور نئے تجربے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔
i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین کرام، آج قرآن کریم کا 5واں پارہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. اللہ رب العالمین نے حرام کردہ عورتوں کے سلسلے میں مزید فرمایا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں. کتاب اللہ علیکم، اور یہ حرام کردہ تمام عورتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر فرض ہیں، یعنی ان کی حرمت تم پر فرض ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے اور بھی دوسری عورتیں حلال کی گئی ہیں. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، شرط یہ ہے کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین اس نیت سے کہ تمہاری پاک دامنی کی نیت ہو، اپنی عزت کی حفاظت کی نیت ہو. غیر مصافحین صرف ضرورت پوری کرنے کے ارادے سے نہ ہو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے جن سے تم جمع کرو، ہم بستری کرو. فآتوہن اجورہن فریضہ، تو انہیں ان کی اجرت یعنی ان کا معاوضہ اور مہر فرض کے طور پر ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور فرض کرنے کے بعد آپس کے مشورے سے جو کمی بیشی تم کرو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک پس منظر کو بیان فرمایا ہے جس کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم والی روایت سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اوطاس کی لڑائی پر بھیجا. اللہ رب العالمین نے وہاں پر بہت ساری لونڈیاں مسلمانوں کو بطور غنیمت کے عطا کیں. جب صحابہ کرام ان عورتوں کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے تو ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صحابہ کرام کو پسو پیش ہوا. صحابہ کرام نے سوچا ان لونڈیوں کے اپنے شوہر ان کے دیس میں ہوں گے تو ہم ان شوہر والی عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی اور فرمایا گرچہ وہ شوہر والیاں ہیں لیکن وہ تمہاری ملکیت کی لونڈی ہیں، اس وجہ سے تمہارے لیے جائز ہیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے نکاح کے طور طریقے بتائے کہ تم انہیں ان کا مہر ادا کرو اور تمہارا ان سے مطالبہ ہو، تم انہیں طلب کرو اور تمہاری نیت مخلص ہو، تمہارا ارادہ صرف ضرورت پوری کرنے کا نہ ہو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس آیت سے نکاح متعہ مراد ہے، لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر تا قیامت کے لیے متعہ نکاح کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وقتی طور سے معاوضہ دے کر نکاح کرنا اسلام میں اب کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے دین کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے
مومنہ لونڈیوں میں سے بھی وہ جس سے چاہے رشتہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزاد مردوں اور آزاد عورتوں اور غلام لونڈی عورتوں اور غلام مردوں تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت میں آسانی کر رکھی ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ان ساری خوبیوں اور آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہدایت اور توبے کی تلقین کی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تم باہمی رضامندی کی تجارت سے حلال رزق سے مال کماؤ۔ یہاں پر اچانک مال کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اس سے گہری مناسبت اور مطابقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ شادی شدہ ہوگا تو اسے بیوی بچوں کے نان و نفقے کی فکر ہوگی، اہل و عیال کے نان و نفقے کی فکر ہوگی، تو ظاہر ہے شادی سے پہلے عام رجحانات تھے، آزادانہ زندگی تھی، شادی کے بعد ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ اس کے بسر کرنے کے لیے بندہ رزق کی طلب میں ہوگا اور پھر رزق حلال کے بجائے رزق حرام کے لیے بھی کوشاں ہوگا۔ اس لیے فوراً اللہ رب العالمین نے رزق حلال کی تلقین کی اور فرمایا کہ باہم تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت کریمہ سے سارے وہ وسائل معاش، ذرائع معاش حرام ہیں جن کا طور طریقہ حرام ہو یا وہ فی نفسی ہی حرام کہلاتے ہوں۔ یہاں پر میں چلتے چلتے یہ عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر تم نے حرام کمائی کو استعمال کیا تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ اس کے کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے حرام کمائی سے اپنے آپ کی پرورش کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ اگر کسی کو زب پہنچاتے ہیں، گزن پہنچاتے ہیں کسی کا مال باطل طریقے سے کھا کر، تو گویا ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بیشتر مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں مراد خودکشی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایتیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو خودکشی کی موت مرا۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو جس حالت سے مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت سے اٹھے گا، یعنی جس کیفیت میں اس نے خودکشی کی ہوگی اس کے ساتھ جہنم میں وہی کیفیت جاری ہوگی۔ بہرحال رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا کہ ان اللہ بکم رحیمہ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ آگے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو، سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ عزت و اکرام والی جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی خصوصی تلقین کی ہے۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح روایت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن وضرب لہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمثل قوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیر گناہوں سے جنہیں تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بچو، کیونکہ یہ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آدمی کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ایک قوم سے، کمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنیع القوم، وہ پورا قافلہ کارواں کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کھانے کا وقت ہو گیا، لکڑی نہیں تھی، مشورہ یہ ہوا کہ ہر آدمی جائے ایک لکڑی لے آئے، ہر آدمی گیا ایک لکڑی لایا، یہاں تک کہ جمعوا سوادا واججوا نارا، کہ یہاں بہت ساری لکڑیاں جمع کر لیں، آگ جلائی، آگ جلا کر کھانا بنایا، سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی، اور جب ایک ایک لکڑیاں جمع کر لی گئیں تو لکڑی سے آگ تیار ہوئی اور آگ سے کھانا بن گیا اور سب لوگ کھا لیے۔ اس روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ جس طرح ایک ایک لکڑی سے ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، اسی طرح سے معمولی معمولی حقیر گناہ جب جمع ہوں گے تو وہ کبیرہ گناہ کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت کے مطابق یہ ہے کہ کوئی گناہ بحیثیت گناہ کے صغیرہ نہیں ہوتا، گناہ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے آپ میں کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی خصوصاً تلقین کی ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، اور جو اللہ رب العالمین نے تم میں بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے، میدان کارزار میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، انہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، وراثت میں ان کے دگنا حصے ہیں، اور بہت ساری فضیلت اللہ نے مردوں کو عطا کی اور عورتوں کو اس سے محروم رکھا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اس کی خواہش نہ کریں، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ فضیلت عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے وہ ہے جس کی وہ کمائی کریں، عورتوں کے لیے وہ نیک اعمال ہیں جن کے لیے وہ کوشش کریں۔ وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، لوگوں چاہیے کہ اللہ ہی کا فضل طلب کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ ورجل آتاہ اللہ حکمہ یقضی بہا ویعلمہا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غبطہ، حسد اور غبطہ میں ہلکا سا فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی نعمت کو دیکھ کر خواہش کرے کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اور جس کے پاس وہ نعمت دیکھے اس کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے، تو اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور غبطہ یا رشک کرنا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس نعمت کو ملنے کی تمنا تو کرے لیکن فریق مخالف سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہ ہو۔ غبطہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد دو ہی چیزوں میں جائز ہے، یہ کہ مال کسی بندے کو اللہ نے دیا ہے اور وہ اس کے صحیح مصرف میں خرچ کر رہا ہے، یا کس کو علم دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے، تو ان دونوں جگہوں پر بندے کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین سے رشک کر سکتا ہے ان چیزوں پر، بندے کی ان نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد میں جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل والتيجان والروح والريحان ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ الفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے انہی کے شان میں نازل کیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند بزار میں روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن تسجد لبعولتهن، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ گرچہ ترمذی کی سند سے روایت صحیح نہیں ہے، لیکن مسند بزار کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی ہے کہ وہ مردوں کے زیر نگی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کی جنس کے اعتبار سے انہیں ذمہ داری عطا کی ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، باوجود اس حقیقت کے جو عورتوں کے بارے میں تمہیں یقین اندیشہ ہو، یقین ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں، تو ان پر سختی نہ کرو، بلکہ اس کا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے انہیں نصیحت کرو، نصیحت کے بعد وہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر کو الگ کرو۔ میں یہاں پر رک کر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ تو اس سے نہ الگ ہو مگر صرف گھر میں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے تو شوہر کا فریضہ ہے کہ پہلے نصیحت کرے۔ نصیحت سے بھی اگر کوئی کام نہیں نکلتا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بیوی کا بستر الگ کر دے، اور بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زوجین کے علاوہ تیسرے کسی شخص کو بستر کے الگ ہونے کا علم نہ ہو، خواہ گھر میں بچے ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی نہ علم ہو کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے اور ان کے جسمانی تعلقات قائم نہیں ہیں۔ بستر الگ کر دیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ تم انہیں مار سکتے ہو۔ لیکن حضرت عمرو بن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زخمی ہو جائیں اس طرح مارنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر نہ مارو۔ مارنے کے بھی طور طریقے ہیں، وہ بھی تیسرا درجہ ہے اور لاسٹ ڈگری ہے ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دینے سے بچنا ممکن ہو۔ صرف طلاق سے بچنے کے لیے مارنے کی گنجائش ہے، وہ بھی اس طرح سے مارنے کی اجازت ہے کہ زخم نہ ہو، ایسی مار نہ ہو جو تکلیف دہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے کیونکہ اس میں ایک خامی ہے تو ایک خوبی ہے، اس کی خوبیوں پر نظر کرے۔ اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ فرما برداری کرنے لگے تو پھر کوئی سرکشی نہ کی جائے، پھر کوئی راستہ تلاش نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کے باوجود بھی شوہر ظلم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ اگر شوہر عورت کے لیے حاکم ہے تو عورت کا بھی حاکم رب ذوالجلال موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کی تلقین کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے حق کے بعد اللہ نے بندوں کا حق بیان کیا ہے، اور بندوں میں سب سے پہلے اللہ نے والدین کو بیان کیا ہے۔ والدین کا ولادت سے جو گہرا ربط ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کہنے کے بجائے والدین کہا ہے، جو قابل غور ہے۔ ماں کا گہرا تعلق ولادت کی کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے ہے، والد کا گہرا تعلق بچے کے نطفے سے ہے، اور دونوں کا بڑا احسان بچے پر ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے مسلسل حضرت جبرائیل امین وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اس قدر حضرت جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کی۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دونوں انگلیوں کی طرح قیامت کے دن قریب قریب ہوں گے۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد بندوں کے حقوق کی تلقین کی ہے۔ اس کے چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بخل سے منع کیا، کتمان سے منع کیا، اپنے فضل کو یاد کرنے کی تلقین کی، ساتھ میں ایمان بالآخرہ کی تلقین کی۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے سامنے قرآن پڑھو،
قرآن پڑھتے گئے، سورہ نساء سے شروع کی، اس آیت تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس دن کا کیا ہوگا جس دن ساری قومیں اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کرے گی اور میری امت کے لوگ گواہی دیں گے۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے باب میں جو روایتیں ہیں وہ کافی اور شافی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم فرمایا اور آیت تیمم نازل فرمائی۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہمیں دعوت دی، ہم دعوت میں شریک تھے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، ہم نے شراب پی رکھی تھی۔ دعوت کے بعد نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، میں امامت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کو کچھ اس طرح پڑھا، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد کما تعبدون، ہم ایسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی تم عبادت کرتے ہو۔ اس طرح سے سورۃ الکافرون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اتنا یقین ہو جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے تم جانتے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا شراب میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی شراب پی جاتی تھی تو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ کم از کم نماز کے وقت میں شراب نہ پی جائے۔ اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس وقت شراب بالکلیہ حرام ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا اگر کسی چیز سے عادت چھڑانے میں تکلیف ہوتی ہے نشہ آور چیز سے تو بتدریج ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے نشے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے شان و نزول میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ہار گم ہو گیا، اس کے تلاش میں، یہ غزوہ بنی المصطلق سے ہٹ کر ایک دوسرا واقعہ ہے، ان کا ہار گم ہو گیا دوران سفر، صحابہ کرام تلاش میں تھے، رات زیادہ ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر خفا ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گنجائش نازل کی کہ جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا جُرْمًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جب تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں سے تم نے مجامعت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ایسی کسی بھی صورت میں جب تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مٹی پھیر لو، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ عفو کرنے والا، درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کو جائز فرمایا ہے، تیمم کا حکم فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کی ایک جماعت جنگ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر مشرکین سے جا ملی، مشرکین کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکسایا، یہاں تک کہ تفسیر ابن جریر میں تفصیل اور وضاحت موجود ہے کہ یہودیوں کی جماعت مشرکین کے پاس گئی، مشرکین نے پوچھا کہ ہم حق پر ہیں یا مسلمان حق پر ہیں، تو یہودیوں نے معرفت حق کے باوجود کہا کہ نہیں، آپ لوگ حق پر ہیں۔ بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہودیوں نے مشرکین کے بتوں کو سجدہ کیا اور یہ بتایا کہ تم حق پر ہو مسلمانوں کے مقابلے میں، اس طرح سے ان کی رضامندی حاصل کر لی اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔ ان واقعات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اہل کتاب کے وہ لوگ
جو طاغوت اور جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے ان کو نصیحت کی، اور آگے چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان